اور پھر آخر شب سحری. سحری میں کھانے کے لیے تو اٹھتا ہی آدمی, تو پہلے سے اٹھ جائے اور اس وقت میں پھر وہ جو رکعات ہیں تہجد کی وہ ادا کرے. اس وقت وہ بڑا خاص وقت ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضری کا. اور اسی وجہ سے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ انہوں نے سب لوگوں کو جمع کیا تھا نا تراویح, حضرت ابی ابن کعب کے امامت میں سب کو جمع کیا تھا. تو ایک مرتبہ دیکھنے گئے مسجد میں, تو دیکھا سب لوگ نماز پڑھ رہے ہیں اور ایک امام کے پیچھے پڑھ رہے ہیں. ایک تو اس پر خوشی کا اظہار فرمایا, لیکن ساتھ میں یہ جملہ فرمایا کہ الذین ینامون الصلاۃ التی ینامون عنہا افضل من الصلاۃ التی یقومون بها او کما قال, کہ یہ جو اس وقت پڑھ رہے ہیں یہ رات کو جو اٹھ کر تہجد پڑھا جاتا ہے اس وقت جو سو جاتے ہیں اس سے وہ زیادہ بہتر ہے نماز اس نماز سے. تو یہیں سے یہ بات معلوم ہو رہی ہے کہ تراویح الگ چیز ہے, تہجد الگ چیز ہے. اور تہجد کی فضیلت حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے ان الفاظ میں بیان فرمائی. تو لہذا یہ سحری سے پہلے اس میں جتنا ہو سکے, چلو 4 ہی رکعتیں پڑھ لو, لیکن پڑھو دھیان سے کہ میں اپنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوں, اور اس میں سجدن و قیامہ میں کسی طرح داخل لم کروا رہے الذین یبیتون لربہم سجدن و قیامہ. اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ داخل کر دے کہ ہم رات کو اس طرح گزاریں کہ آگے باری تعالیٰ کے آگے سجدہ ریز ہوں, اس کے آگے کھڑے ہوں. تو 4 رکعتیں 6 رکعتیں 8 رکعتیں جتنی اللہ تعالیٰ توفیق دے, اور اس میں سجدہ جب کرے آدمی تو بس یہ ذرا تصور کر لے کہ میں کہاں سجدہ کر رہا ہوں. سر بر قدم حسن قدم بر کلہ تاج, وہ سجدہ ہے. کتنے پیار سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ اقرا میں, سجدہ کرو اور پاس آ جاؤ, سجدہ کرو اور پاس آ جاؤ. تو اس سے پیارا اور کوئی اور پیاری کوئی اور دعوت ہوگی کہ سجدہ کرو اور پاس آ جاؤ. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت سے اس کی توفیق دے. اور رحمان کو بندے کی کیا صفت ہے؟ عبدیت, کہ وہ کیا کرے, اپنے آپ کو اس کی بارگاہ میں جا کر سجدہ ریز کرے, تذلل اختیار کرے, عاجزی اختیار کرے, باری تعالیٰ کی بارگاہ میں جا کر ناک رگڑے اور اللہ تعالیٰ سے مانگے. تو اس کو پھر سبھی کچھ ملے گا انشاءاللہ تعالیٰ. کوئی پریشانی ہے مانگو اللہ سے, کوئی حاجت ہے مانگو اللہ سے, کوئی فقر ہے مانگو اللہ سے, افلاس ہے مانگو اللہ سے. مانگتے مانگتے یہ نہ سمجھو کہ جو مانگ رہا ہوں فوراً مل جائے گا, ضروری نہیں. باری تعالیٰ کو بعض اوقات گڑ گڑانا پسند آتا ہے بندے کا, جتنا گڑ گڑائے گا اتنا ہی اللہ میاں کے قریب ہوگا. تو اس واسطے فوراً نہیں دی جاتی, بعد میں دے دی جاتی ہے. بعض اوقات مفید ہی نہیں ہوتی, مانگ رہا ہوتا ہے بندہ لیکن وہ مفید نہیں ہوتی اس کے حق میں, تو نہیں دی جاتی, کچھ اور اچھی چیز دے دی جاتی ہے. لیکن دعا بذات خود مقصود ہے, دعا بذات خود مقصود. الدعاء هو العبادہ, ایک جگہ مخل عبادہ ہے اور ایک جگہ هو العبادہ. دعا بذات خود عبادت ہے, یہ خود مقصود ہے. یابم اورا اونا یابم جستجو میکنم.
حاصل آیت یا نہ آیت آرزو میکنم. حاصل آیت یا نہ آیت آرزو میکنم. یابم اورا او نہ یابم جستجو میکنم. بندے کا کام یہ ہے کہ وہ جب جستجو کرتا رہے، جستجو کرتا رہے، کہتا ہے مانگے مجھے ملے یا نہ ملے مانگتا رہوں گا، میں اس کو پاؤں یا نہ پاؤں لیکن جستجو کرتا رہوں. تو یہ بذات خود مقصود ہے کہ آدمی بس اس قدم پر چلتا رہے چلتا رہے چلتا رہے. تھکن بھی بذات خود مقصود ہے، تھک جانا یہ بھی مقصود. اذا فرغت فانصب. تو تھکن میرا شعر ہے کہ قدم ہے راہ الفت میں تو منزل کی ہوس کیسی. قدم ہے راہ الفت میں تو منزل کی ہوس کیسی. یہاں تو عین منزل ہے تھکن سے چور ہو جانا. جب تھک کے چور ہو گیا منزل حاصل ہو گئی. اذا فرغت فانصب یہی مقصود تھا. تو اس واسطے آدمی ذرا سی ہمت تھوڑی سی جوان کرے رمضان کے مہینے میں. ہمت ذرا آگے ہمت کو بڑھانے کی کوشش کرے کہ میں ایک عظیم زمانے سے گزر رہا ہوں. نظر نہیں آتے انوار آنکھوں سے، جو انوار اللہ تعالیٰ نے رمضان کے اندر رکھے ہیں، جو برکات رکھی ہیں وہ آنکھوں سے نظر نہیں آتی. وہ معنوی چیز ہے، اور وہ معنوی چیزیں انہی معنوی چیزوں کا بعض مرتبہ یہ اثر پڑتا ہے کہ بندے کی رغبت عبادت کی طرف بڑھ جاتی ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کرم ہوتا ہے. لیکن اس کو ذرا اور بڑھاؤ، ہمت کو اور بڑھاؤ کہ پہلے جتنا کرتے تھے اب اس سے کچھ زیادہ کریں. اور بڑھاؤ. سستی ہو رہی ہوگی تو سستی کا مقابلہ کرو، مجاہدہ کرو. نہیں دل چاہ رہا پھر بھی بیٹھا ہوں، پھر بھی کھڑا ہوں. دل نہیں لگ رہا تلاوت میں مگر کر رہا ہوں. دل نہیں لگ رہا نماز میں مگر پڑھ رہا ہوں. تو یہ جب اپنے اوپر زبردستی کر کے آدمی کام کرے گا، اسی کا نام مجاہدہ ہے. تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی محروم نہیں فرماتے. الذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. ہمارے حضرت والا حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اس کا ترجمہ فرماتے تھے کہ جو ہمارے راستے میں مجاہدہ کرتے ہیں. مجاہدہ کرنے کا کیا معنی؟ میں اس کو تعبیر کرتا ہوں اپنے اوپر زبردستی کرتے ہیں. اپنے اوپر زبردستی کرتے ہیں، دل نہیں چاہ رہا مگر کر رہا ہوں. تو اپنے اوپر زبردستی کرتے ہیں میرے راستے میں، میری خاطر. تو حضرت ترجمہ فرماتے ہیں لنہدینہم سبلنا، ہم ان کا ہاتھ پکڑ کر اپنے راستوں پر پہنچا دیں گے، گود میں اٹھا کر پہنچا دیں گے. کیوں؟ اس واسطے یہاں پر جو لنہدینہم ہے یہ بلا واسطہ متعدی ہو رہا ہے. تو مفعول بلا واسطہ آ رہے ہیں. جہاں اگر الہ ہوتا ہے لنہدیہم الہ تو اس کے معنی ہوتے ہیں اراۃ الطریق. اور جہاں براہ راست دونوں مفعولوں کی طرف متعدی ہو تو اس کے معنی ہوتے ہیں ایصال المطلوب. اس لیے فرماتے ہیں کہ ہم ان کو گود میں اٹھا کر اپنے کولیاں بھر کے ان کو اپنے راستے پر پہنچا دیں گے. یہ کاہے کا صلہ ہوتا ہے؟ مجاہدے کا. مجاہدہ کیا؟ کہ دل میں سستی آ رہی ہے، ارادے میں سستی ہے، بدن تھک رہا ہے، طبیعت حاضر نہیں ہے، لیکن بیٹھ گیا اللہ کے لیے یا کھڑا ہو گیا اللہ کے لیے. یہ ہے مجاہدہ. اور جب یہ مجاہدہ ہوتا ہے کرتا رہے بندہ. ٹھیک ہے نہیں ہو رہا نہیں صحیح مگر لگا رہوں گا. کوئی ضروری نہیں کہ اس کو مزہ بھی آنے لگے، کوئی ضروری نہیں کہ اس کو محسوس بھی ہو، لیکن کر رہا ہے، کیے جا رہا ہے
تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کرم ہو ہی جاتا ہے، پھر کرم ہو ہی جاتا ہے، پھر اس کو زبردستی کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، پھر خود اس کے پاؤں خود بخود اٹھتے ہیں، اس کی ہمت خود بخود جوان ہوتی ہے، اس کے اعمال خود بخود اس طرف جاتے ہیں، بشرطے کہ لیکن شروع میں مجاہدہ تو کرنا پڑے گا، مجاہدہ کرو۔ اور مجاہدہ یہ ہے کہ کھا نہیں رہے، دن میں پی نہیں رہے، پیاس لگ رہی ہے نہیں پی رہے، دل چاہ رہا ہے کھانے کو نہیں کھا رہے، یہ مجاہدہ تو ہے ہی۔ اب رات کو اب آدمی دل چاہ رہا ہے سونے کو، مگر تراویح پڑھنی ہے، اور جو ہے صبح کو دل چاہتا ہے کہ ذرا کچھ زیادہ دیر سو جائے اور آخر میں جا کے سحری کھا لے، آدمی پہلے اٹھ رہا ہے، اور پہلے اٹھ رہا ہے اس لیے کہ تاکہ وہ کچھ نفلیں پڑھ لے اللہ تعالیٰ کے حضور، مجاہدہ کر کے اٹھ رہا ہے، مجاہدہ کر کے پڑھ رہا ہے۔ کچھ دن مجاہدہ ہوگا، اس کے بعد انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کرم ایسا ہوگا کہ اسی مجاہدے کے اندر اللہ تبارک و تعالی انسان کو لذت بھی پیدا فرما دیں گے۔ اور نہ بھی ملے تو لذت تھوڑی مقصود ہے، نہ بھی ملے تو مقصود تو لذت نہیں، تو مقصود تو اللہ تعالیٰ کی رضا ہے، مقصود تو اللہ تعالیٰ کی بندگی ہے، لہذا نہیں آئے ساری زندگی نہ آئے کوئی پرواہ نہیں،